اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں میں دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت یعنی مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں غذائی پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو اب جہاں پہ جسمانی طہارت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی حلت اور حرمت کے بعد جسم کی طہارت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں، اہم حکم دینا ہو تو ایمان والوں کو پکارا جاتا ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو مان لیا تو یاد رکھے کہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنے کے لیے پاکیزگی اس کی شرط ہے۔ ناپاک کو پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ بدن کی پاکیزگی غسل کے ساتھ اور روح کی پاکیزگی اصلاحات کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی غسل اور اصلاحات لازم و ملزوم ہے۔ اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔ آغاز ایمان ارادے سے انسان نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے چہرے دھو لو، ہاتھوں کو کہنیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک اور سر کا مسح کر لو، تو ان سب معاہدات سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں، نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، اس سے راز و نیاز اور دعا کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز دل کی تازگی ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں حائل ہوتی ہیں۔ مثلاً سفر میں نماز مختصر کر دی گئی، خوف کی حالت میں اسلحہ اٹھا کر، پانی نہ ملنے پر تیمم کر کے، مجبوریوں اور مشکلات میں بیٹھ کر نماز کی اجازت دے دی گئی، لیٹ کر اور پہلو کے بل نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ فرض نماز ہر حال میں فرض ہے اور ہر تنگی میں اس کی ادائیگی میں سہولت دی گئی ہے۔
نماز اخلاقی تربیت اور اللہ کا خوشگوار سایہ ہے۔ مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب مسلمان مومن وضو کرتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوں، ہاتھوں سے کیے ہوں، پاؤں سے چل کر کیے ہوں، سب گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے منہ سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، ناک کان سر کا مسح کرنے سے کانوں کے راستے گناہ باہر خارج ہو جاتے ہیں، پاؤں دھونے سے ناخنوں کے راستے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جب مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو زائد اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ وضو کا کمپلیٹ طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ناک جھاڑنا، وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد مسواک کرنا، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت انگلیوں میں خلال کرنا، منہ دھوتے وقت داڑھی اگر لمبی ہو تو انگلیوں سے بالوں میں خلال کرنا اور ہلکی ہو تو جڑوں تک دھونا، سر کے مسح کو دونوں ہاتھوں سے سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جائے، پھر اس طرح واپس لے آئے۔ سر کے مسح کے ساتھ ہی دونوں کانوں کا مسح کرنا مسنون ہے۔ جن اعضاء کو دھونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، انہیں ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور سنت یہ ہے کہ انہیں تین بار دھویا جائے۔ 3 بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور 3 بار دھونا افضل ہے، اور 3 سے زائد بار دھونا مکروہ ہے۔ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا واجب نہیں، کیونکہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو ٹوٹ نہ پائے۔ سفر میں ایک وضو کر کے موزے پہننے کے بعد ان پر 3 دن تک مسح کیا جا سکتا ہے، اور حضر میں اس کی مدت صرف 1 دن ہے۔ اگر کوئی عضو زخمی ہو جسے دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر بھی پٹی باندھ کر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک جنابت کا تعلق ہے تو جنابت سے مراد ناپاکی ہے، جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے، اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی شامل ہے۔ جب حیض کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ نفس کی پاکیزگی کے ساتھ جسم کی پاکیزگی بھی اتنی ہی ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صرف تیمم کی اجازت ہے۔ یعنی نفس کی پاکیزگی کے ساتھ جسم کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اس لیے یہ احکام دے کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسمانی صفائی ایمان کا حصہ یا آدھا ایمان ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک سفر میں بیدہ کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، تلاش ہوئی تو پانی دستیاب نہ ہوا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سن کر کہا کہ اے اول ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تیمم کے لیے مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب پانی نہ ملے یا بیماری بڑھ جانے کا ارادہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ سفر پہ ہو یا عورتوں کو شوہا ہو تو ان صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو، چاہے 10 سال پانی نہ ملے۔ تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور ایک بار مٹی پہ دونوں ہاتھوں کو مارنا، پھر جھاڑ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اور پھر تیمم سے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ تیمم کرنے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تیمم کر کے طواف کیا جا سکتا ہے، تیمم کر کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تیمم کر کے مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، اور احرام بھی باندھا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ اگر پانی میسر نہ ہو۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ
کو غسل کی ضرورت محسوس ہوئی، سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مٹی پر ہاتھ مارتے اور پھر دونوں ہاتھوں اور چہروں کا مسح کرتے۔ تیمم میں حکمت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے پابندی اور قید کو ختم کیا ہے۔ یہودیوں میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیمم بطور انعام عطا فرمایا ہے۔ غسل کا راستہ شکر گزاری کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ پاکیزگی بطور انعام، یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی اور مہربانی ہے۔ تو اس آیت کے جو مسائل ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لینا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت آسان ہے اور یہ سہولتیں مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ہمیں انہیں اویل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے ہر حال میں ان آسانیوں یعنی تیمم، قصر اور قضاء جیسی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام عبادات ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار نیکوکاروں میں کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔